دیکھیں نا، اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے۔ جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں۔ جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کو محبت کب ہوتی ماں باپ سے؟ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے۔ تو اس کو اکثر ریوزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی سٹیٹ میں ہو، تو ریوزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا۔ یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں، دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا۔ اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسج بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے، یہ بھی میسج ہے، کوئی ہدایت مل گئی، یہ بھی میسج ہے، اللہ کے قریب آ گئے، یہ بھی میسج ہے۔ اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا۔ تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا؟ آپ سوچیں، جس سے اللہ دین کا کام، چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز میں، کسی نے یہ سیٹ کیا، کسی نے کیمرہ سیٹ کیا، کسی نے اے سی چلایا، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا، ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے۔ اللہ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے۔ پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو why you ever liked it in the first place. These are the ways of al-Latif. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا، اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے، اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے، یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا، آپ سیدھے ہو گئے۔ دیکھیں نا، اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے۔ تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی۔ ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ یو ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے۔ ہی گیوز پروویژنس ٹو ہوم ہی ولز اینڈ ہی از دی پاورفل دی ایگزالٹیڈ ان مائنڈ۔ بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے۔ اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں، یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے۔ اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم۔ تو نمبر 1، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے۔ اللہ کے نام پرفیکٹ ہے، انفائنائٹ ہے، لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے، ظاہر ہے، لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے۔ بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں، دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا، آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی، تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس، دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں، ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی، انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی۔ اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے، پتہ بھی نہ لگا، ٹھیک ہے نا۔ ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس۔ فار ایگزامپل ریڈیو ویوز دے کانٹ بی سین but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں، باخبر ہو جائیں۔
تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس ڈپریشن ریئل ہے، کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں، کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف، دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا. ذرا چلیں پھریں، باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریسڈ رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں، اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں، ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں، پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر، ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہیں چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹیرائڈز کو ہٹا رہی ہے. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلینٹ کا مقصد ہے، ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے، تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں. آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی. میگنیٹک فیلڈ یو شوڈ بی تھینک فل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کو محبت کب ہوتی؟ ماں باپ سے. جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے. تو اس کو اکثر ریوزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو تو ریوزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے نا. چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو. اللطیف نوز آل یو ڈو، ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل، ایوری تھاٹ، ایوری ڈیزائر، ایوری انٹینشن. سو ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ریوزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں. واٹ از یور انٹینشن بیہائنڈ دس؟ تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے. اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں یہاں، کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں. اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا. انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے. تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے. تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نام لے کے، یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا.